أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ان کو بخاری. بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح جلد 102 سے حدیث پڑھی ہے اور اس میں 4 مقام کی رفع جانکاری کرے. اب میں بڑے دعوے سے تم سے مطالبہ کرتا ہوں کوئی ایسی حدیث پڑھی ہے جس میں تاریخ مرسوم ہو یا صحابی یا تاریخ کے حوالے سے بتائیے. خدا دن تک رفع جان کرتے تھے رسول کریم. حضرات کہ سجدیاں کے درمیان فائدے ہوئی حضرت کو سنائی اس دن کے مولانا نے کوئی بات نہیں کی تھی. سنو مولانا خاموش پڑی تو دیکھو پھر مولانا کے اندر تاریخ دسو. میں پوچھنا سجدیاں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرجنا کی تھی تسی کر دے نہیں وہ تاریخ دسو کیڑی. اور کہنا کہ نظر میں کثیر جڑا اور سے جڑا کی تھی. میں نہ مولانا تیرا امام ناصر الدین البانی بابا جان کہ حدیث صحیح ہے یا امام غلط کہندا ہے یا تسی غلط کہندے ہو. نظر میں کثیر جڑا سنو اگے آؤ. دوسری ایک کتاب ہے صحیح سنن ابی داؤد ناصر الدین البانی کی. آؤ اگے آؤ. مولانا صاحب کہندے ہیں 4 مقام تے مولانا صفحہ نمبر 142 آؤ 4 مقام اور بڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر دے نال اللہ دے نبی علیہ السلام رفائی رہے ہیں فرماندے سن. آؤ تواڈے امام ناصر الدین البانی صاحب نے البانی صاحب نے باب بنیا ان عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه مع كل تکبیرات في الصلاة المکتوبہ. صحیح سننے ابن ماجہ سفر نمبر 142 سجا پاسا آخری سطرہ حضرت عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فرض نماز کے اندر ہر تکبیر نہ رفائی جانا ہے. تکبیراں سن لو 4 رکعتاں اندر 25 ہوندیاں نے کنیاں تے تسی کس مقام تے کردے ہو. سنو 25 تکبیراں سمجھ اللہ حکم حمدہ کی تکبیر گنیا جائے 25 مقام تے رفائی جان. مولانا ایسی دیر دسو کیسے تے نسب ہوئی تواڈے امام ناصر الدین البانی کہندے ہیں صحیح ہونا حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے. اور کیا کرو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ان ابن عباس سنو مولانا بات میرے کو سنو. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع ہے ان کل تکبیرات. حضرت جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہر تکبیر نہ رفائی دینا ہے. تیرا امام ناصر الدین البانی کہندا صحیح ہونا اور جراتے طاقت ہے تواڈے کرتی کوئی یا تواڈا امام جھوٹ بولتا ہے یا تسی کوئی ہرپے کرتے ہو. امام کہندا صحیح تے جڑے منن والے ہوندے اسی امام دی گل مننی اوے اپنے دی تے مان لو ہر تکبیر نال. اے جناب مبشر صاحب روک کرو اس کس مقام تے ہر تکبیر نال منسوخ ہو کے 4 مقام تے رہی ہے. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پیش کیتا آؤ میرے ہاتھ کے اندر صحیح
سننے ابی داؤد شریف ہے اس کا صفحہ پر سنو سننے ابی داؤد شریف صفحہ نمبر 115 صفحہ پاسا اس کے اندر حضرت امام ابو داؤد فرما دے قال ابو داؤد الصحیح اور ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر تک سے محدود ہے لا ولیس بمرفوع ان ولیس بمرفوع ولیس بمرفوع نبی پاک تک مرفوع کوئی نہیں ہے عبداللہ بن عمر کی 4 مقام والی مولانا پڑھی ہے امام ابو داؤد فرما دے یہ تیری حدیث ہے لیسا بمرفوع مرفوع کوئی نہ مولانا یہ دسو اوے ہر تکبیر میں اللہ دے نبی علیہ السلام کیتی جس ٹائم چھڈی تسی 4 مقام تے جتنی دیر کیتی جدوں چھڈ دتی تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے او تسی رکھو او چپ کرو دسو سجدے دے درمیان قدر چھڈی ہے ہر تکبیر نال چڑھیے او قدر چھڈی ہے یہ تانوں ثابت کرنا پوے گا یعنی 4 رکعت کی نماز کے اندر 5 تکبیراں ہیں تسی اندر رکھو بندہ پہ میں ہو قانون میں اللہ کا دین دے قائل ہو ہر تکبیر نہیں کیوں نہیں کردے یا کوئی امام ناصر الدین البانی جھوٹ بول رہا ہے یہ پھر کر دے یہ دسو کس مقام پہ ہوتے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتا ہے کہ جب فتح الصلاۃ فاذا رکع فاذا سجد حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں جدوں بھی رکوع کر دے اللہ کے نبی رفع جانا تے جدوں بھی سجدہ کر دے جدوں بھی سجدہ اللہ دے تے تسی کر دے او بھائی جان تاریخ دسو ہر سجدے کے درمیان رفع جان کیڑی گھٹے منسوخ ہوئی ہے یہ بھی دسو اور سجدے کے درمیان رفع جان کیڑی گھٹے منسوخ ہوئی ہے ربانی صاحب اپنے گل وچ آپ ہی پا لیا جی تاریخ دا پوچھ کے کہ کیڑی تاریخ نوں چھڈی ہے تسی دسو سجدے کے درمیان کس چیز نوں چھڈی ہے ہر تکبیر نال اور حضرت جواب تسی نازلہ کرنا جی کرنا پٹڑی تو اترے تو پٹڑی اترا ہے اصول کی بات ہے مناظرے کے اصول جڑے شرائط طے ہوئے ہیں انہوں کے اصول اور شرط لکھ دیتی گئی ہے کہ دعوے تو دلائل دین لگیا دعوے دے یا جواب دعوی دے جی غیر متعلقہ بات ہے موضوع والی نہیں وہ نہیں پیش ہو سکتی ساڈا موضوع یہ ہے کہ جہاں دعوی اہل حدیث نے لکھ کے دیتا 4 مقام پہ رفع دین الحمدللہ وہ دلائل نال اسی ثابت کر رہے ہیں اور کریں گے مزید انہوں نے لکھ کے دیتا ہے کہ افتتاح صلاۃ تو علاوہ فرضی نماز نفلی نماز سنتوں کے اندر رفع دین منسوخ ہے اللہ کے نبی نے چھڑ دیتی انہوں کا حق بنتا ہے کہ یہ جہاں حدیث جہاں ساڈا عمل ہے اس عمل نو ردن واسطے اور جہے اسی دلائل پیش کر رہے ہیں انہوں کی تردید واسطے وہ حدیث پیش کرن جنہ کے اندر یہ ذکر ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے پہلا رفع دین کی ہے مگروں آپ نے چھڑ دیا اصول مولانا نے جی ہوں حدیث شروع کی ہے پڑھنی وہ ہوئے کہ سجدے میں اللہ کے نبی رفع دین کر دے اور ہر تکبیر میں رفع دین کر دے یہ کریں مولانا کو میں پوچھا گا کہ کیا شرائط کے اندر اور جڑے دعوے جواب دعوے لکھے گئے الفاظ انہوں کے اندر ہر تکبیر اور سجدے دی رفع دین کے بارے کوئی ذکر ہے اگر نہیں تو جڑے ذمہ دار حضرات منتظمین نے انہوں کا حق بنتا ہے کہ مولوی صاحب کو کہیں کہ تھی وہ حدیث پڑھو جنہ کے اندر 4 مقام تے رفع دین کے ذکر کا عدم ہوئے یا نفی ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے چھڑ دیتا اصول کی بات وگرنہ مولانا نے جنہیں فرمایا تھا کہ تھی جی حدیث پڑھی وہ فلاں دو اور موضوع رہتا فلاں پیش کرتا ہوتا سی اگر اسی طرح میں پوچھنا یہ حدیث صحیح نے پڑھے ابھی الحمدللہ جی حدیث پیش کی نے 4 مقام کی رفع دین دیا ساڈا وہ عمل اور تھی جی حدیث پیش کر رہے ہو کہ ہر تکبیر کے نال اللہ کے نبی رفع دین کرتے سن اور سجدے میں بھی رفع دین کرتے سن اگر یہ حدیث صحیح نے تو تھوڑا عمل کیوں نہیں اگر یہ حدیث صحیح نے سجدے میں رفع دین کرنا اور ہر تکبیر کا رفع دین کرنا اگر تے نزدیک حدیث صحیح نے تو عمل کیوں نہیں اور اگر حدیث صحیح نہیں تو پیش کیوں کر رہے مسئلہ صرف حضرت دینا ہے کہ ساڈا ہے کہ تکبیر کا کھارا جی نفر تاریخ تو ثابت کیونکہ ہوں رفع دین کی گل ہو رہی ہے تھی صرف 4 لائیں نے 5-26 چوں وہ دنیا جہاں 10 تکبیراں تو علاوہ نے وہ کیوں نہیں لیا انہوں نے تاریخ کا نفر
نسل کی تاریخ وہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ کیوں چھڑ دیتی ہے تصا کیوں چھڑ دیتی ہے یہ جب دسو گے پھر وہ بھی پیش کر جائے 2 گھنٹے کا مراد ہے یہ کارے کیوں کر رہے ہو ابھی پیش کریں گے وقت کے نال انشاءاللہ اج کہے کہ مولانا انہیں 4 آیاں پیش کیتیاں پہلا نہ پڑھی بخاری پھر مسلم کی نال پھر نہ پڑھی 4 سے بار بار آدھے ہیں ایک حدیث ایک بھائی 3 سے 4 حدیث کو رہی یہ مولانا یہ منتظمین جو کہ پتہ نہیں آنا چاہیے ہم سنا دے کہ فراڈ ہے کئی مثال پر آتے کہ نہیں سنو بیان کرنا فراڈ ہے کہ دون ایک بخاری جب ہونی چاہیے تو آپ پیش کی انہوں نے آخر کہ کیونکہ مرفوع نہیں جتوں تک یہ نا کہ تم سجا نہیں کیوں پیش کر دو یہ کہ جی تے کو نسل نہیں یہاں سے سارے کا نسل ثابت کرنا ہے سجا کا نہیں ویسے عمل کیوں نہیں صحیح نے عمل کیوں نہیں منسوخ نے صحیح منسوخ ہو سکتی ہے صحیح سند منسوخ ہو سکتی ہے اس واسطے انہیں ہی پیش کرنے ہیں کہ صحیح سنا منسوخ ہوئی لیکن تصا سجدہ کا منسوخ قیامت تک پیش نہیں کرنا عمل بھی نہیں کرنا پیش بھی نہیں کرنا گل کا جواب صدر کر دینا ٹھیک ہے گل کا جواب دینا کہ اگر مناظر کیا ہے نا سجدہ سے پھر گل ہے رفائی دین کی جب سجدہ رفائی دین سیدھا مولانا آخیا کہ ثابت کرنا نا کیوں کہ وہی تاریخ تمہیں سجدہ کی اج تاریخ بیان کرنی پڑے سجدہ کی کہڑے سن سجدہ منسوخ ہوا اصا بیان کر بیچنا مالک نے نوازت یعنی وہ حدیث نہیں جمع کی ساری تنقید ہوگی سارے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں سارے روایت صحیح میں کہنا ایک منٹ میرے بھائیوں میں نے 4 مقامات سے رفع دین کا ثبوت پیش کیا تھا آپ فریق مخدبات سند پڑھی تھی روایتیں جو روایت بھی میں نے پڑھی تھی اس کی سند پیش کی تھی تو محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چاہیے ایک تو یہ تھا کہ میرا بھائی جو روایت پڑھتا اس کو با سند پڑھتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا کہ یہ فلاں محدث نے لکھی ہے یہ سند ہے رسول اللہ تک یہ پہنچتی ہے پھر میں اس کو بتاتا کہ یہ روایت صحیح ہے نہیں ایک روایت پر پہلے میں نے جرا کی تھی بات بطر کام صاحب دیکھیے انہوں نے پیش کی تھی البانی صاحب نے اس کو صحیح لکھا ہے اس میں سند ہے چاہیے تو یہ تھا کہ بات سند روایت پڑتا ہے دنیا سند میں اب میں آپ کو بچوں سے میں نے جو روایتیں پڑھی تھی صحیح حدیثیں پڑھی تھی اور صحیح حدیث سے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے نبی سجدوں میں نہیں کرتے تھے میں نے صحیح حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے جو روایت ایک پڑھی اس کا میں نے جواب دے دیا کہ اس میں ایک راوی ہے نظر اور وہ موضوع روایتیں بیان کرتا ہے اس کی آپ نے تردید نہیں کی آپ کو چاہیے تھا اس کی توثیق پیش کرتے اب سنیے ابن ماجہ کی جو روایت بے سند پڑھی ہے نا آپ نے اب سند مجھ سے سن لیں یہ ہے ابن ماجہ اور ساتھ علامہ سندھی کی شرح جلد 1 صفحہ 283 باب رفع الیدین قال حدثنا شام بن عمار حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابن بن قضاء الغساني قال حدثنا الاوزاعي عبد الله بن عبيد بن عمير ربيع عن جده عمير بن حبيب یہی پڑھی تھی نا بات اب میں آپ سے کہتا ہوں وہی ہشام بن عمار ہے مولانا وہی ہشام بن عمیر ہے تو جس کا رب جو ہے نا سب متغیر ہو گیا وہی ہشام بن عمار ایک دوسری بات رشتہ بن قضاہ اس پر ذرا موجود ہے یہ ہے میدان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اور کیمرہ مین اس کو بھی بتا دیں ذرا دنیا والوں کو پتا چلتا ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے اس کو مانتے جلد نمبر 2 میدان الاعتدال فی نقد الرجال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ 53 قال البخاری لا يقال على حدیثه قلت وبنسبه قال ابو مسر ومولد ہے آگے سنیے قال ولم يكن عنده شيء وقال النسائي ليس بالقضي قلت ولا حديث باطل في قتل من زنا اخته یہ راوی قضی نہیں ہے اور اس کی باطل روایتیں بھی ہیں یہ صفاتی پر بیان کا راوی کھڑا سچا پیش کرو جس کی روایت صحیح مانی جائے محدثین کے نزدیک یہ ہر تقدیر والی روایت ہی کمزور ہے اور یہی رشتہ بالخدا یہ تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی میری طرف توجہ کرے پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں روایت صحیح کا ضعیف ہے جب یہ روایت صحیح تھا تو اس پر عمل کرنے کا کیا معنی ہے اور اصول حدیث میں یہ بات لکھی ہے ابھی میں انشاءاللہ اس حوالے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ تہذیب و تہذیب ابن عسقلانی کی جلد 2 اور صفحہ 167 اور ترجمہ نمبر رشتہ بن قضاہ کا 2299 قال ابو حاتم منکر الحدیث منکر الحدیث ہے
میری بات المنا کی اور میری طرف توجہ کرو علماء کرام. آج جتنے بریلی علماء بیٹھے ہیں دعوے سے کہتا ہوں رات کو صحیح ثابت کیجیے. اگر صحیح ثابت ہو تو ہم سب بتائیں نا. رات ہی صحیح ثابت ماننے کیسے بتائیو لیسا دل کبھی یہ وکالت دار کتنی مصروف کون اور ابھی مصروف رات صحیح رات باطل من بیان کرنے والے دیکھ سکتے ہو. اور یہ دیکھیے اسی طرح تعلیم و تحریر کی وہی روایت جو آپ نے پڑھی آپ میری طرف توجہ کریں. مولانا صاحبان سارے میری طرف دیکھو حدیث طالب علم کھڑا ہے اور اللہ کے فضل سے دلائل سے ثابت کرے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب و تہذیب جلد 2 صفحہ 168 اور یہی روایت روان الاوزاعی یہ دستانہ دے گی. اب میری طرف توجہ کرنا پھرنا کہنا بتایا نہیں. دیکھیے اور یہ کیمرہ مین بھی اس طرف لگائے دنیا کو پتا چلے جھوٹی روایتیں میرے سامنے پڑتے. لا يحتج وہی دیکھیے روان روایت دستانہ دے گی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل خفض ورفع اعلی خبر اسنادہ مقلوب و ماتنہ منکر. سند متن بالکل صحیح سند بھی صحیح متن بھی صحیح. اور میں بخاری پڑھی اجے تک جواب نہیں آیا. میں ابن خزیمہ پڑھی وہ جواب نہیں آیا. میں صحیح ابن حبان پڑھی وہ جواب نہیں آیا. اور امام بخاری بھی جو فیضان پڑھ کے بات سمجھ نہیں سنائی چلو تو نہیں روایت صحیح ثابت کر دے. 4 مقام بھی ثابت کی تھی. بخاری جو پڑھا لا یقول ذلک بالسجود دور بیٹھا وہ پڑھنا جو کمزور باطل موضوع من کر جھوٹیاں آج روایت آئے سامنے کر دیا. سفر نمبر 128 باب اور اپیل جدانی اندر سے من سجدہ کے الاولی. سنو حضرت مالک بن حویرث حدیث پڑھی ہے ادھار ہے ان کا جواب آیا. ان کا جواب سنو اور لکھیے کہ پہلے سجدے تو اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفائی جانے فرماندے میں اللہ کہ تیرا امام ناصر الدین البانی کے اندر یہ حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح سند سے میں تا پتا اور تیرا امام بے سندیاں بھی سن صحیح کی جاندا ہے. میں اللہ امام ہاں معلوم ہوں کہ سڈ تھی بھی دیتی ہے جی حدیث سے جرا کی ہے. اس کے بارے کلے تقریر والی حدیث نو امام البانی نے لکھا صحیح. عبداللہ بن عباس کی حدیث نو امام البانی نے لکھا صحیح. مولانا کتنے جرا کرتے ہو آج اپنے امام کی قبر سے ماتم کرو جا کے اور کیوں صحیح لکھا کیوں صحیح لکھا جا کے اور یہ حدیث سارے خلاف سن اور واپیاں نے وقت پا گیا البانی. آؤ جناب سنو میرے ہاتھ اندر مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کا استاد مولانا بخاری پڑھیا بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ استاد ابن ابی شیبہ ایک جلد نمبر 1 جس سے پڑھی جائے بخاری اوکے رہتی نہیں بخاری اینا بھائیوں بخاری پڑھی ہے ساری زندگی ثابت کیتا. آتے نا بنسبت رسول اللہ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی ہے بخاری اور بخاری تو ساری زندگی ثابت کیتا کہ نہ ہی کر سکتے ہو. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے حدیث سے چاند ہے اور میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ اس کا صفحہ نمبر 230 ایسی حدیث سنو. حدثنا ابو بکر بن حجاج عن حسین عن مجاہد قال عن حسین دوستوں دونوں طرف جائے عن مجاہد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح. حضرت جناب ابو بکر بن حجاج حضرت حسین سے بات کرتے ہیں حضرت مجاہد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاگرد آپ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضرت مجاہد روایت نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی تکبیر میں رفع کرتے سن سے موڑ کرتے راوی روایت بیان کرتا ہے راوی روایت بیان ہے اور آپ عمل کرتا اور عبداللہ بن عمر 4 مقام پڑھی سننا پڑھی تے بھائیو سجدے میں تو کہیں تک ثابت نہیں کیتا کہ سیٹی ہویا. راوی اللہ کے نبی نے کہنے دیکھیا تے کیتی جڑا رسول نے چھوڑ دیتی عبداللہ بن عمر نے مولانا حدیث نو صحیح ثابت کرو. امام بخاری دے استاد امام مسلم دے استاد حضرت ماجہ دے استاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے رفع جان چھوڑ دیتی صحابہ بیٹھ کے اللہ دے پیغمبر اترتے سن تے کرتے سن جب رسول چھوڑ دیتی صحابہ نے
مولوی صاحب نے قرآن پڑھیا 4 مقام سے رفائی جان سے قرآن کی ایک آیت پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ایک صحابی نے حکم فرمایا ہوئے 4 مقام سے رفائی جان کا سیدیانی حدیث صحیح مولانا تیرا امام البانی ماجہ کے اندر نسائی کے اندر اینا سیدیہ والی حدیث کو کہتا ہے اے حدیث سے بھائیوں بھی من اپنے امام نو من دے اور اپنا بھی کھدی بیٹھے آج اپنا بھی حضرت عبداللہ بن دیکھو بھی صحابہ کم کرتے سن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ کے کرتے سن کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھت دیتی تو صحابہ نے میرے ہاتھ اندر اصول ہے سن لو مولانا اس کے اندر المنقول من تعلیقات الاصول اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نمبر 315 اس سے اسے فرمایا حضرت لیکن ہی ان مذہب راوی یقدم علی روایت ہی کہ راوی دا جڑا مذہب ہے روایت کرنے والے دا اور روایت تو مقدم ہوتا ہے راوی نے چھڈ دتی روایت منسوخ ہو گئی ساریاں کیونکہ روایت کرنے والا اللہ کے نبی نو دیکھ کے کردا ہے تے آپ خود عمل کردا نہیں اے عبداللہ بن عمر خود رفائی جان کٹی کھلوتے نے پہیوں نہیں ہوندے نے نہ قرآن پڑھیا نہ رسول اللہ دا فرمان پڑھیا پھر عبداللہ بن عمر کو پڑھیا بعض مقام تے 3 جگہ بعض مقام تے 4 جگہ رسول کہ راوی کا جڑا عمل ہے اور روایت تو ختم ہوتا ہے راوی کا عمل روایت تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیتی ہے حنفی نہیں دے آپ کیا دینا حنفی ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا میرا تو کترا سونا نکلا میرے مقابلے میں کہتا ہے نسائی کی روایت پڑی جواب نہیں آیا مولوی صاحب یہ سنن کبرا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور سنن کبرا جو اس کا اختصار ہے اس روایت کے اندر یہی روایت سعید بن ربیع عروبہ ان قتادہ یہ دونوں مدلس ہیں مدلس صحابی کی روایت ضعیف ہوتی ہے آپ دیکھیے اگلی بات سنیے میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر بیان کے مجاہد کہتے ہیں وہ رفع جان نہیں کرتے تھے اس کا دوست ثابت کریں یہی کہا نا اس کو ضعیف ثابت کریں آپ کان کھول کے سنو میں ضعیف ثابت کرنے لگا ہوں مولوی صاحب یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو رفع اعلان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال البخاری قال یحییٰ بن معین امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ابی بکر عن حسین جن حسین پڑھن دے سو صدر صاحب انہوں سمجھا دو چاہے میرا اصول کا پتا نہیں بار بار تفسیر پڑھیا مطلب کہ تفسیر پڑھیا اب تفسیر اولا سے سماج لہسا واجب اولا واجب نہیں میں سمجھ رہا میں نے یہ روایت پڑھی جو ہے نا امام یحییٰ بن معین وہ امام یحییٰ بن معین جن کے بارے میں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کلو حدیث لا یعرف یحییٰ بن معین فلیس ہوا بحدیث تاریخ بغداد اب دیکھیے امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں آپ نے کہا اس کا دوست ثابت کرے انما هو توهم منه لا اصل له یہ راوی کا ذہن ہے اصل کوئی نہیں ابو بکر بن یاد کا حافظہ بگڑ گیا تھا اور سنیے مولانا اصول حدیث کی بات کرتے ہو توجہ سے سنیے اصول حدیث بیان کرنے والا بھی میں اس کا بھی جواب تمہیں دیتا ہوں آج سارے سبق پڑھا کے بیٹھوں گا انشاءاللہ والآثار امام باقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کو ایک روایت نمبر 3317 جلد 2 امام باقی لکھتے ہیں وہ حاضر حدیثوں کے قدیم کانا یاروی ہے ابو بکر ابن ایاس حسین ابراہیم ابن مسعود مرسلا جب اس کا رابطہ صحیح تھا اس وقت یہ ابن مسعود سے بیان کرتا تھا جب رابطہ بگڑ گیا ایک روایت کو ابن عمر کے متھے ڈال دیا وہ میرے بھائی روایت نہیں کہتے بھی راوی کا عمل جو ہے ایک کہتے راوی کا عمل جو ہے وہ
حدیث کی اس کی روایت کے مطابق خلاف آ جائے عمل لیا جاتا ہے. جب عمل اس کا صحیح ثابت نہیں میری طرف توجہ کرے عمل بھی صحیح ثابت میں نے کر دیا. آئیے ابن عمر رضی اللہ عنہ عمل اپنا دیکھیے. بخاری دے میرے بھائیوں ان کو آپ نے حدیث بتائے ابن عمر والا جو عمل آپ نے پیش کیا ابو بکر بن عیاش کا وہم ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں. اور وہ قدیم جب افزا صحیح تھا ایک روایت کو ابن مسعود سے بیان کرتا تھا جب افزا بگڑ گیا اس کو ابن عمر کے متھے کر دیا. اب دیکھیے ابن عمر کا عمل ایک روایت پر ذرا پیش کیجیے اگر ہمت ہے تمہارے اندر. ابن عمر کا عمل میں صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں جلد نمبر 1 ہے صفحہ 102 ہے. پہلے بھی میں نے اس روایت کو پڑھا آپ نے شاید توجہ نہیں کی. ابن عمر کہانا داخلہ کی صلاح ہے. ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے رفع جان کرتے ابن عمر جب رکوع کرتے پھر بھی رفع جان کرتے جب رکوع سے پھل کھاتے پھر بھی کرتے. اور یہ ابن عمر کا عمل بھی رفع یدین پر نبی کا عمل بھی رفع یدین پر دونوں حدیثیں صحیح پیش کرتی ہے. صحابی کا عمل بھی ہے میرے نبی کا عمل بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلم حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے اپنے رفع والوں کو کنکریاں مارا کرتے تھے. جو صحابی رفع یدین نہ کرنے والے کو کنکریاں مارتا ہو جو صحابی نہیں طرف سے ثابت ہو خود بھی رفع یدین کرتا نبی سے بھی ثابت ہے. وہ عمل بھی نبی کا صحیح نبی کا عمل بھی پر 4 مقام پر رفع یدین صحابی کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کے نبی کا عمل پیش کیا. ابھی تک ابن خزیمہ والی روایت کا جواب نہیں آیا. ابن کی روایت کا جواب نہیں آیا. بخاری کی جو رفع یدین کا جواب نہیں آیا. ابھی تک بخاری کی صحیح بخاری کا جواب نہیں آیا. جتنی روایتیں پیش کی میں نے جرا کر کے ان کو ختم کر دیا ہے. اصول حدیث کی روح سے ضعیف روایت پر میرے پاس موجود کی کتاب مذکور آیا. آج میں ان کو بتاؤں علامہ ذہبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 88 اب صحیح کو لا ينسخ الكبیر کبیر روایت کو منسوخ نہیں کر سکتی. اور میرے سامنے پڑھی ہے کوئی مرفوع صحیح روایت پڑھی ہے میں نے پہلی پڑھ میں متواتر حدیثیں پڑھی ہیں. جا اصول کی کتاب تقریر ابن حکام کی 3 جلد نکال کر دیکھ جو ضعیف راوی ہے خبر واحد ہے وہ متواتر کو منسوخ نہیں کر سکتی. منسوخ ناسخ کی شرطوں میں سے یہ ہے وہ منسوخ سے اقوا ہو. کوئی روایت کے جب اقوا پڑھتے برابر کی سنن کی پڑھتے صحیح ساری ضعیف روایتیں پڑھ کے کہتے ہیں کر دے نہیں سن لو بھیا حوالہ دے کے سنو میرے ہاتھ کے اندر ایک کر دی بابیاں کی کتاب کوئی ابو بکر بن عیاش بخاری کا بخاری معلوم ہوتا ہے بخاری میں 20 حدیثاں غریب ہو گئی ہیں اور چلو کتاب ہر معاشرے کے اندر یہ بات کہتے ہیں اب تیرا امام لگتا ہے کہتا ہے مگر کیسے کسے معلوم تھا کہ ایسا دور آنے والا ہے جب مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلنے والے صدقی کون ہے کون ہے وہ صدقی صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث راویوں پر اندھا حملہ کریں گے. تیرا امام لگتا ہے تیرا بخاری مسلم کے راوی سے چلا کرے وہ کون ہے صدقی کون ہے وہ کون ہے اور اب میرے امام کی گل نہ خرچ اٹھے گا نہ خرچ لگے ہوئے ہیں تو سن لو آؤ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ بخاری کا راوی ابو بکر بن عیاش مسلم کا راوی حضرت مجاہد فرماتے ہیں ابن عمر حجر کرتے نہیں سن اور سارا قرآن کو نہیں پڑھیا. ہوں آؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضا فلا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ کا قرآن کے اندر اور لوگ فلاح پائی جڑے اپنی جڑے نماز اندر خشوع کرتے رہے. میرے ہاتھ اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کی تفسیر اور سننا حضرت عبداللہ بن عباس اپنی سند کے نال کہتے ہیں لوگوں الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے قرآن کی تفسیر صحابی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مخطئون متواضعون لا یلتفتون جبینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیهم لا يرفعون ايديهم في
صلاح پہ اور سجود کا مانا کی ہے جڑے نمازاں وچ رفع دین کرتے نہیں وہ بے سناد ہی اور جندر اخبرنا عبد الله ثقة بن محمد الحربي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو عبد الله محمود بن محمد الغازي قال اخبرنا عمار بن عبد المجيد الحربي قال اخبرنا علي بن اسحاق السمرقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن النبي صالح عن ابن عباس قال الله وسند كله آج کے اندر امام بحقی رحمت اللہ علیہ بات بنی ہے جماؤ اب وہاں پہ الخشوع جس طرح نماز اندر خشوع کا باب امام مسلم نے بات بنی ہے بابوں میں کس خشوع ہے میرے کو سکون آؤ قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي حدثنا وكيع حدثنا احمد عن المسيب بن رافع عن سليم بن طرفه عن جابر بن سمره حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں دخل علينا رسول الله کہ اللہ کے نبی صاحب سے داخل ہوئے ورنہ نہ رافع هو ایدینا بالصلاه اصل نماز سے رفع دین کر دے سبحان اللہ نماز سے رفع دین جس صلاۃ فقال ما علی اراکم میرے نبی نے ساری رفع دین ویکھیا آپ نے فرمایا میں کی ویکھ رہا رافع ایدیکم تسی ایویں رفع دین کر دیو کہنا اذناب خیل وچ او جے گاجی گھوڑے اپنی تمان گھوڑے گاجی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ اسکنوا اے مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 106 سجا پاسا صفحہ نمبر 107 سجا کھبا پاسا اور دوسری تیسری سطر تو پڑھنا پیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں کی دیکھنا تسی میرا فائدہ کر دیو جنے ویسی گھوڑے اپنیاں اس کولو اور سکون کریا کرو مسلم نے سکون کرنے کا باب بنیا امام بحقی باب بنیا اے اللہ دے قرآن کی تفسیر اٹھا اتنے دلیل حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں خشوع کا معنی سکون اٹھا حضرت جناب مجاہد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سکون اور دیگر کا بھی کہتے ہیں رفع دین نہ کرنا نماز کا رفع دین نہ کر ایک قولی ہے مولانا قولی حکم سن لو میں قرآن پڑھیا قرآن کی تفسیر کے بعد تو قرآن کی میرے بھائی نے رات پڑھی ابن عمر کی اس پر میں نے ابو بکر بن عیاش پر جرا کہتے ہیں کہ جو اس پر بخاری مسلم کی روایتوں پر جرا کرے وہ بدعتی ہے میں نے روایت پر جرا کو امام بخاری کے حوالے سے کی ہے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر جرا کر دی تو وہ روایت پر کی جو ضعیف وہم ہے صحیح بخاری میں بھی جاؤ جا کر مقدمہ پڑھو فتح باری کا تمہیں پتا چلے مطابعات میں ابو بکر بن عیاش کی روایت امام بخاری لائے اس پر جرا امام بخاری نے کی ہے اگر امام بخاری مسلم کے راوی جو بخاری کے علاوہ ان کی رہتے ہیں ان پر جرا کرنا بدعتی کا فتویٰ لے کر امام بخاری کو لگاؤ آگے سنیے کہتے ہیں اب میری بات میں ایک بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ اور من گھڑت جھوٹھی روایت کبھی انہوں نے پیش کی ہے اب توجہ سے روایت پر بات کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں روایت آتی ہے اور سند میرے مدرسوں پر کیا ہے میں نے دھیان سنی راوی کذاب اور تینوں بیان کرنا آندا کہ جیڑی میں تفسیر تینوں بیان کرا اتنے بات سے والا جھوٹ ہوندی ہے ہاں سن میرے کو دھیان اور راوی کہنا جی سند پڑھی اے نظام وچ والی ضرورت ہے سارے جن علماء بیٹھے ہو میرے اس حوالے کی تردید کر دیو جیڑی سند تو پڑھی ہے مولوی صاحب توجہ کر نظام وچ والی امام صاحب دی جلد نمبر 3 جلد نمبر 3 ایسے سند کار بخاری توجہ کریں اور میرے توجہ کرو کالا یزید بن حدثنا القلبی و کانا سبائی یعنی اور تیرے راوی کی روایت پڑھنا ہے قلبی سبائی راوی اور رافضی شیعہ راوی لبری اور کیا ہے تو گل سن میرا دھیان نہ سن کالا لی القلبی کلو ما حدثنا نبی صاحب واسطہ بن اور قلبی خود کہندا میری روایت مصالحے دے حوالے نہ بڑا جھوٹ ہوندی ہے اور
میرا چہرے میں اگر تم ایک سنت بہت میری بار بار بات سن لیجیے اور جتنے میں دعوت سے چیلنج دے کر کہتا ہوں ایک سنت کو اگر تم صحیح ثابت کر دو میں ابھی لکھ دوں گا ہماری شکست اور 3 راوی ایک بھی سند میں اب تینوں کے مختصراً حالات سن لیجیے پہلا راوی نوٹ کیجیے محمد بن مروان کذاب راوی ہے امام ابن جوزی کی کتاب الضعفاء والمتروکین جلد نمبر 3 صفحہ 98 میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ 32 تہذیب و تہذیب جلد نمبر 5 صفحہ 281 دوسرا راوی محمد بن صاحب الکلبی صاحب تفسیر کذاب کتاب الضعفاء قال الکلبی کلبی خود کہتا ہے کلما حدثتو کا عربی قال وقاوب جھوٹ ہوتی ہے. اب آگے سنیے تیسرا راوی اسی سند کا تیسرا راوی 2 پر میں نے کرا کر دی ہمت ہے اس کی تعبیر پیش کرو. تیسرا راوی اسی سند کا ابو صالح بازام قال الکلبی کلما حدثتو کا کاذب کلبی خود کہتا جو میں تجھے بیان کروں جھوٹ ہوتی ہے. میران الدار جلد نمبر 1 صفحہ 296 تہذیب و تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 263 کتاب الضعفاء امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح ضعفاء صغیر امام بخاری کی ایک منٹ حدیث کا طالب علم ہے میں نے مدرسوں میں بیٹھ کے حدیث پڑھی ہے اللہ کے فضل سے. دیکھیے کتاب الضعفاء والمتروکین امام ابن جوزی کی اصل کتاب جلد نمبر 40 یہ صفحہ 98 ایک راوی کا ترجمہ دیکھیے محمد بن مروان ابو عبد الرحمن الصدی صغیر الکوفی مضاعفن آگے کہا یا لیسا بسکاتن کہا مرتن لیسا بشیئن کہا ابراہیم کذاب بس وجہ سے سنیے وقال النسائی و ابو حاتم رازی رضوی صاحب میری طرف توجہ کیجیے توجہ سے سنیے ربانی کہتا ہے وقال النسائی یہ اصل کتاب کا اور کسی پہلی حدیث تو آخری اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ثابت ہوئی پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر پڑھی پھر بھائی علی جناب علی ضعیف ثابت کرتے پے ہیں سنتی بھائی علی ثابت کرتے ہیں سنتی صغیر کبیر ثابت کرو کبیر
پھر جرا کریا جائے مولانا سنو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں مصطفی حضرات توجہ کرو، میں حدیث پڑھی سنو، ہم جابر بن سمرہ کا حضرت جابر بن سمرہ فرما دے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام داخل علینا ساڈے تے تشریف لے آئے اور اللہ نے روتے ہوئے دیا نا جس صلاح اسی نماز کے وچ رفائی جان کرتے سا، اسی نماز کے وچ بابیا سن لو اسی نماز کے وچ رفائی جان کرتے سا فنحن روتے ہوئے دیا نا جس صلاح وچ نماز کے رفائی جان کرتے سا تے ان دا جواب آیا نہیں سنو اسی نماز میں رفائی جان کرتے سا پر اے حکمی حدیث مستقیم سنو انہوں نے حکمی حدیث اجے تک پڑھی اے میرے نبی کا فرمان ہے فقالا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دے اور پورا نبی لے کے اے حدیث کو صحیح ثابت کرو اے حدیث سنو کولی ایک حدیث صحیح پیش کرتے ہو میں اپنی شکست لے کے نماز سکون کریا کرو میرے نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا والیوں جو اللہ کا رسول تمہیں عطا کرے اور جو لے لو مہانا حکم اللہ کا رسول جس گل کو منع کرے بھابی مڑ کے بھابی مڑے اپنی نماز کے پیچھے پاس جان کر دیتا مسلم احمد جو پڑھنا پیا جس کے اندر پنچ جو پڑھنا پیا سفر سچ جو پڑھنا پیا کپڑے پاسے تو پڑھنا پیا دوسری سطر تو پڑھنا پیا حضرت جابر بن سمرہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دے مارا کیمرہ بھائی آنکھ نے دسیا نہیں جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سادے کو تشریف لے آئے اسی رفائی جان کرتے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا میں کی دیکھ رہی ہوں میں تھی میرے بھائی جان کرتے ہو جڑے بیچی گھوڑے بیچی کرنی ہے کہ تھی پایا بیچی گھوڑے طرح کرو اے مرشدین سنتے ہیں اللہ کا قرآن سر تیرا کے فیصلہ دینا ایویں نہیں ایک قولی حدیث میرے نبی کا فرمان 4 مقام سے ثابت کرتے ہو اور عبد الکریم سے کٹ لکھ کے دے چلو اور یار سنو اور قولی انداز نبی علیہ السلام کا حکم ہے آمد ترمذی پڑھنا صحیح ترمذی شریف حدیث سے پارے پاپیاں کا امام لکھتا ہے صحیح چول حدیث صحیح دوسرا امام ابن حزم المحلہ بلا صاحب لکھتا ہے ان حاصل خبر صحیح یہ حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی دے دور سے فقیہ اعظم میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کون صحابی ہے بول لو میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ یہ قرآن پڑھنا ہوئے 4 بندے کو پڑھو سونا کہڑے کہڑے فرمایا عبداللہ بن مسعود حضرت جناب اسما فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود آئے آپ نے فرمایا اللہ وصلی بکم آج تمہیں میں نماز نہ پڑھا صلاۃ رسول اللہ معلوم ہوتا ہے میرے نبی کی حیات تو ساری تو باقیاں کرنا ہے آپ آئے اندر آئے مولانا سندری دے کے جاؤں گے سندا دے کے جاؤں گے حدثنا بقيع عن سفيان عن عاصم بن كلاب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجد میری بات کیا دھیان دو اچانک نہ
بخاری مسلم اور دیگر کتابوں سے ثابت کیا تو اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا، کسی ایک بات کو کہا اور جتنی باتیں پڑھی میں نے سب کی تجویز کی. یہ آپ نے کتاب پڑھی ہے میں نے تجویز یہ بھی اس کا جواب میں 3 سے 4 راوی اس روایت میں موجود، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. اب کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے. اب سنیے علماء کرام توجہ سے، میرا سوال یہ ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت گھوڑوں کی دموں والی پیش کی ہے اس میں کہاں موجود ہے کہ صحابہ رکوع میں رفع دین کر رہے تھے یا رکوع سے اٹھ کر رفع دین کر رہے تھے؟ آپ سنیے وہی حدیث تمیم بن طرفہ کی صنعت سے ہے، سن لیجیے مسند احمد جلد 5 صفحہ 93 پر موجود ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ یہ تمیم بن طرفہ جابر بن سمرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه خرج على صحابی میں دور نہ کوئی بات نہیں کرے توجہ سے سنیں، انه خرج على صحابی اپنے صحابہ پر نکلے، صحابہ کے حالت میں تھے، رکوع میں تھے، رکوع سے اٹھے ہوئے یا تحیات بیٹھے ہوئے تھے. حدیث میں بتایا جی مالیا رات میں ہم قعود صحابہ کرام قعود حتیات میں بیٹھے ہوئے تھے، حتیات میں سلام کے وقت دائیں اور بائیں جانب ہاتھ اشارہ کر کر فیضان کر کے کہا کرتے تھے. یہی وجہ ہے جتنی بھی حدیث پر کتابیں آئی ہیں صحیح مسلم کا آپ صحیح مسلم کی تبویب دیکھ لیجیے، ابو داؤد نسائی اور تمہارے اپنے امام طحاوی کی تبویب دیکھ لیجیے، ایک سے بڑھ کر تمہارا اپنا امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب الحجہ علی اہل المدینہ ایک کو پڑھ لیجیے، اس میں باب التشہد میں یہ حدیث لائے. میرا دعویٰ ہے آپ کسی بھی حدیث کی کتاب سے رکوع والے باب سے حدیث کو نکال کر دکھلا دیجیے. تمہارے امام محمد بن حسن شیبانی کو یہ روایت پہنچی تھی اور امام محمد بن حسن شیبانی نے کتاب الحجہ میں تشہد کے بعد میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ تاثیر نماز میں التحیات بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے دائیں طرف اشارہ کیا پھر بائیں طرف کر کے ہاتھ سے السلام علیکم کا ایک پر اللہ کے نبی نے فرمایا شریف گھوڑوں کی دموں کی طرح کرتے ہو. مجھے وہ حدیث دکھائیے جس میں رکوع کی رفع جان کر ذکر ہو. اب آئیے آپ نے عبداللہ ابن مسعود والی روایت کے اوپر میرا اعتراض ہے. اس روایت کی سند میں سفیان ثوری جو افاظ مدلس راوی ہے، جو افاظ مجہولین سے تقلید کرتا ہے، جامع تحقیق یہ بچوں میں حوالہ دیتا ہوں توجہ سے سنیے. جامع تحقیق فی احکام المراسیل جلد 41 کی جلد صفحہ 112 بتانے تو نہیں ادھر تو ان اقوام جو راویوں سے تقلید کرتا ہے اس کی روایت پیش کرتے ہو، کوئی ایک روایت دکھائیے. اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں سنن کبریٰ داخلی کرتے ہیں توجہ سے سنن کبریٰ داخلی لکھیے جی سنن کبریٰ داخلی کیا لکھتے ہیں یہاں لکھیے میری طرف لکھتے ہیں سنیے میرے بھائیوں سنن کبریٰ داخلی جلد 2 صفحہ 73 حضرت امام داخلی یاد کرتے ہیں سنیں امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ حافظ نے ہم سے جہاں حدیث محمد بن میرا پتھر کا جملہ سارا کالا اسماعیل محمد بن اسماعیل الفلانی سن نہیں تو فرسان نبی نمان میں نے ابو نعمان کے پیچھے نماز پڑھی وہ جب نماز پڑھتے تھے شروع میں بھی رفع جان کے برافر ہینا استطاع صلاتا وہینا راتا وہی رفع اپنے رکوع میں نے اس سے پوچھا تم نے یہ نماز کہاں سے سیکھی کیا سن نہیں تو خلف حماد بن زید میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی شروع میں رکوع جاتے اور اس سے رفع جان کرتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے نور فتیانی کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی یہاں رفع جان کرتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے اطاب نبی رباح کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی مقامات پر رفع جان کرتے تھے اطاب نبی رباح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی مقامات پر رفع جان کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں صلی تو خلف ابی بکر صدیق میرے بیان کرنے لگی میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر صدیق بھی ان مقامات پر رفع جان کرتے تھے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں صلی تو خلف رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر صدیق کو دیتا ہوں ابو بکر صدیق وہ ہے وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ آخر میں نماز پڑھی تھی. اگر رفع جان منسوخ ہو گئی ہوتی ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے ہو کر آخری نماز انہوں نے پڑھی تھی. وہ صحابی کہتے ہیں انہوں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی وہ رفع جان کیا کرتے تھے. سنن کبریٰ تحقیق امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بتاتا ہوں میں امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ 73 امام داخلی کہتے ہیں رواتہ ثقات اس کے راوی ثقہ ہیں. امام ابن حجر کہتے ہیں
کتابیں لکھی کتاب کتابوں تیریاں پڑھائیاں قبول ہاں میرے ہاتھ کے اندر اور تقریباً میرے سامنے صحیح ارسال کے تدریس کے اندر ذرا کی توسیع کرنی ہے. مسلم شریف سے پڑھ رہی ہیں میں حدیث پڑھی حضرت جابر بن سمرہ فرمان دے رہے اللہ کے نبی ساڈے تشریف لے آئے تے بھائیو ہی آندے نے کسے تو ابیا کر کے کو کرتے سو سجدہ کرے سو اوے مولانا حدیث کے اندر درست نے لانا راتے ہوئے دیا نا پھر سلام دے سبحان اللہ نماز دے ابھی نماز دے کس طرح نماز میں تھے نبی تشریف لے آئے فرمایا میں کی ویک رہا اور رفائی جاری کر دو رفائی جدین کے دفتر ہون اور جا منہ مکیا ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ. مولانا نے جواب دیتا کہ وہ ایسا وہ دوسری حدیث میں جانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ ہاتھ بنا دے سن تے آخیا تھی ہاتھ نہ آیا کرو. مولانا وہ بھی حدیث سن لو
اسی اگے ہی آدھے سن واپی حدیثاں دے ہیر پھیر کرتے ہیں وہ حدیث ہے ہور تے اے حدیث ہے وہ حدیث سن لو اس دے وچ الفاظ نے سن لو مسلم شریف جس نمبر 181 کھبا پاسا اور دوسرے وہ حدیث موجود ہے حضرت جناب جامع بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارشاد فرماتے ہیں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی نبی پاک دے نال نماز پڑھتے سا نا تے سلام کرتے سا اشارہ کرتے سا اشارہ کہ آپ نے فرمایا وہ اشارے کے لفظ نے پہلی حدیث سے رفائی چند رفائی چند کی حدیث ہے خراج علینا ساڈے تے نبی پاک تشریف لے آئے تے بھائی ہوری ہوندے نے وہ ہور تے نہیں سی مولانا میرے توجہ کرو آخیا جنا دسیا نہیں سی وہ حدیث سے جب اسی نبی پاک کے نال نماز پڑھتے وہ حدیث نو بھائی ہوری دوسری حدیث کے نال لا کے قاتل کرنا چاہتے وہ پورے نتی اس حدیث نو ضعیف ثابت کرو اس حدیث نو اس حدیث نو اللہ دے ایویں دی کوئی ایک حکمی حدیث بتا دیو نبی پاک فرمایا ہوئے چون مقام تے رفائی جان کرو تے اسی سخت لکھ کے دین واسطے تیار آپ نے فرمایا میں کی دیکھ رہا تسی رفائی جان کر دیو کہ میں دس گھوڑے اپنی رومان بناتے ہیں اپنے نماز کے اندر قبول کریا کرو پھر مولانا میں حدیث پڑھی ترمذی شریف سے ترمذی حدیث پڑھی اس کے بارے حضرت جناب عبداللہ بن مسعود جواب دے رہا ہے اب حامد جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ہو رہا ہے آ کے فرمایا اللہ صلی بکم صلاۃ رسول اللہ آج تانوں دا رسول اللہ والی نماز نہ پڑھاواں اللہ نماز پڑھائی لم یرفع یدہ